والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز پہ بات چل رہی تھی. بعض ائمہ مجتہدین کے نزدیک نماز با جماعت فرض ہے، یعنی نماز ہے ہی وہی نماز جو با جماعت ہو، جو با جماعت نہیں وہ نماز نہیں. چار اماموں میں سے ایک امام کے نزدیک نماز ہے ہی وہی جو با جماعت ہے. اگر جماعت سے نماز نہیں تو نماز ہی نہیں. ایک امام صاحب کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے. ایک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. آپ کو یاد ہو کہ سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک سنت مؤکدہ ہوتی ہے جو ضروری ہوتی ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے جو غیر ضروری ہے. غیر ضروری سنت کو ادا کر لو تو کر لو، نہ کرو تو گناہ نہیں. اور غیر مؤکدہ سنت نفل کی طرح ہوتی ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ با جماعت نماز نہیں پڑھتا خطرہ ہے کہ کہیں وہ منافق نہ ہو جائے. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا با جماعت نماز ادا نہ کرنے والے پر شیطان جلدی قبضہ کر لیتا ہے. پھر اس کی مثال دی گئی حدیث کے اندر کہ بھیڑ بکری اگر اکیلی چل رہی ہو تو اس پر بھیڑیا یا شیر یہ جلدی حملہ کرتا ہے. اگر ریوڑ کے اندر ہو تو اس پر حملہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ریوڑ کے ساتھ کتے بھی ہوتے ہیں، چرانے والا بھی ہوتا ہے، بھیڑیے کو بھی ڈر ہوتا ہے، شیر چیتے کو بھی ڈر ہوتا ہے. اکیلی کوئی چیز پھر رہی ہو بکری بھیڑ تو اس پر کتا بھی حملہ کر لیتا ہے. یہی حال نماز کا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنے والا ریوڑ کے اندر ہے، اس پر شیطان جلدی حملہ نہیں کرتا. یہ جیسے ہی تنہا ہوا اس پر شیطان حملہ کر لیتا. عام طور پر تجربہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو بندہ با جماعت نماز ادا نہیں کرتا وہ عام طور پر نفل چھوڑ دیتا ہے. یار دیکھنے والا تو کوئی نہیں، چل. پھر کچھ دن آتے ہیں وہ سنت کو بھی چھوڑ دیتا.
پھر کچھ دن آتے ہیں فرض نماز کے اندر بھی وہ جو اہتمام ہوتا ہے، عزت اور شان ہوتی ہے نماز کی، اس کو چھوڑ دیتے. پھر ایک دن آتا ہے کہ فرض نماز کو بھی چھوڑ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام احادیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ نماز کا ٹائم ہو، میرا دل کرتا ہے میں کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کروں اور چند آدمیوں کو لے کر لکڑیاں اکٹھی کروں، جو لوگ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے گھروں سمیت جا کر ان کو آگ لگا دوں. بڑی سخت حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث کی ساری کتابوں میں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جماعت کی نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. دیکھیں یہ جو مسجد جسے ہم کہتے ہیں، یہ کیوں مسجد ہوتی ہے، اس کی شان کیوں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمین پر سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں مسلمان جمع ہوتے، مل کر نماز پڑھتے. اگر مل کر نماز نہ پڑھی جائے تو اسے مسجد ہی نہیں کہتے. اور مسجد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں عام اجازت ہو نماز کی، ہر بندہ آ سکتا ہو. اس زمین پر سب سے اچھی جگہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں جس میں مسلمان جمع ہوتا ہے، مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ باجماعت نماز ادا کرتے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، جو بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو اکیلی نماز کا ثواب ملتا ہے، جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب. اور اگر کوئی وضو میں مسواک کر کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. فرمایا اگر کوئی بڑی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی مکے میں جا کر پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مدینے میں جا کر پڑھتا ہے تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ کہ یہ باجماعت ہو جاتا ہے. اکیلے نماز ہی نہیں. بعض ائمہ کے نزدیک کتنی سختی ہے. بہرحال بامرے مجبوریاں ہیں، ایسا مسئلہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک جماعت سے نماز ادا کرنا سنت موقدہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، کہ اگر کوئی باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے. بامرے مجبوری اگر کوئی اکیلے نماز بھی پڑھتا ہے تو چلو فرض تو ادا ہوتا ہے، چاہے ایک نماز کا ثواب ہی کیوں نہ. بعض ائمہ کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنا فرض کفایہ بھی ہے، جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ ادا کر دیں تو باقیوں کے سر سے بوجھ اتر جاتا ہے. نفل کی نماز نہیں، جماعت کی شان اور اہتمام کے ساتھ. ہاں 2-3 آدمی اگر ہوں وہ نفل کو با جماعت ادا کر لیں تو کر سکتے ہیں، 4-5 ہو تو پھر نہیں. نفل کی جماعت نہیں. صلاۃ التسبیح نفل ہے، تہجد نفل ہے، یا عام طور پر کبھی کبھی لوگ لیلۃ القدر کو یا 15 شعبان کو مسجدوں میں نفلوں کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں. حدیث پاک سے نفل کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی اجازت نہیں. یہ نفل ہے، اسے نفل ہی رہنے دو. سنت کی نماز باجماعت نہیں، حالانکہ سنت نفل سے افضل ہے. وتر کی نماز، حالانکہ وتر واجب ہے، صرف رمضان المبارک میں اس کی جماعت کرائی جا سکتی ہے، باقی دنوں میں نہیں. تو نفل تو پھر نفل ہی ہے، تو نفل کی نماز باجماعت کیسے ہوگی؟ اس لیے 2-3 آدمی ہوں تو یہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا. آپ کسی کی دعوت کرنا چاہیں 1-2 بندوں کی کریں تو یہ دعوت نہیں، دعوت ہوتی ہے جب وہ 10-15-20 آدمی کی پارٹی بن جاتی ہے. یہ 1-2 بندوں کی دعوت کھانا ہے تو اسے دعوت نہیں کہا جائے گا، اسے پارٹی نہیں کہا جائے گا. پارٹی 3 سے زیادہ ہوتی ہے. جمعے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو، عام طور پر آپ باجماعت
کوئی بھی نماز پڑھیں تو 2 بندے بھی ہوں تو باجماعت ہو جاتی، ایک امام ہو، ایک دوسرا بندہ اس کے دائیں طرف کھڑے ہو جائے۔ اگر دائیں طرف جگہ نہیں تو بائیں طرف کھڑے ہو جائے، بائیں طرف جگہ نہیں امام آگے ہو جائے، جگہ نکال لے۔ اگر آگے جانے کی بھی جگہ نہیں تو پھر پیچھے جیسے آج نماز کی عام صفیں ہم کرتے ہیں اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے بندہ۔ لیکن جمعے کی نماز کے لیے 3 آدمی اور چوتھا امام، 4 ہونا شرط ہے۔ عید کی نماز کے لیے بھی 3 نمازی اور 1 امام ہونا شرط ہے۔ فرض نماز کی جماعت 2 آدمی بھی ہوں تو ہو سکتی ہے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ 2 آدمی بھی ہوں تو نماز کو باجماعت فرض کو ادا کریں۔ مسجد کی شان، مسجد کی عزت، مسجد کا احترام اسی میں ہے کہ نماز باجماعت ہو۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ید اللہ علی الجماعت، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور میں نے پہلے حدیث سنائی کہ بھیڑیا، چیتا، شیر، کتا اکیلی بکری بھیڑ پر جلدی حملہ کرتا ہے، اگر ریوڑ کے اندر ہو تو اس پر حملہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جماعت ایک ریوڑ ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں، شیطان کا حملہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اکیلے بندے پر شیطان جلدی حملہ کرتا ہے۔ باجماعت نماز کے اندر خیر رکھی گئی ہے۔ اس میں کئی خیریں ہیں۔ ایک تو بزرگان دین نے آپ کی اور میرے لیے بڑی خیر لکھی ہے کہ ایک بندہ اسے نماز آتی نہیں، ایک بندہ ہے اسے نماز آتی ہے، یہ جسے نہیں آتی یہ بھی باجماعت کھڑا ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کی بھی قبول ہو جاتی، اس کی بھی قبول ہو جاتی، اس لیے کہ باجماعت کھڑا ہے تو چپ کر کے کھڑا رہے گا، آتی جو نہیں، لیکن اکیلا کھڑا ہو کے پڑھے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو پڑھنا پڑے گا۔ جماعت میں کھڑا ہے تو گنگا ہو کے کھڑا رہے۔ یہی تو برکتیں ہیں اس کے اندر کہ ایک بندے کو نہیں آتا کچھ، وہ کیا کرے؟ وہ کوشش کرے کہ میں جماعت سے ہی ہو جاؤں، چپ کر کے تو کھڑا رہوں گا، میری نماز جہاں اچھوں کی قبول ہو جائے گی اس کی بھی قبول ہو جائے گی۔ نمبر 2، 40-50 مسلمانوں کی جماعت میں کوئی تو ہوگا جس کی دعا اللہ قبول کرے گا، باقیوں کی بھی اس کے صدقے میں قبول ہو جائے گی۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں کوئی ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے صدقے اللہ پاک باقی 39 کی دعا کی بھی قبول کر لے۔ باقیوں کی بھی قبول ہو جاتی۔ نمبر 3، باجماعت نماز سے مسلمان ایک دوسرے سے واقف ہو جاتا، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جاتا، ایک دوسرے سے سلام دعا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ 2 دن نماز میں نہیں آیا تو پوچھنے کی بھی بندے کو جرت ہو جاتی ہے، یار فلاں بندہ نہیں آیا، تو سامنے سے جواب ملتا ہے وہ بیمار ہے، تو اسے بیمار کو پوچھنے کی بھی یا اس کے لیے دعا کرنے کی بھی توفیق ہو جاتی۔ باجماعت نماز سے بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ حالات، تعلقات، واقعیت پیدا ہوتی۔ اور نمبر 5، کندھے سے کندھا ملا کر بندہ جب جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک دلوں میں محبت کو پیدا کر دیتا۔ حدیثوں میں جو الفاظ ہیں وہ کندھے سے کندھا ملانے کے ہیں۔ تار جڑ جاتی ہے 2 مسلمانوں کی آپس میں۔ اور نمبر 6، کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہتا۔ علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر ہے، آ گیا این لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کا غلام ہے۔ بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہے اور غلام بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی صف صرف کہ جی بادشاہ اکیلا کھڑا ہوئے گا، نمازی نہیں ہوگی۔ اسلام فرق مٹا دیتا، بڑے کا چھوٹے کا، کالے کا گورے کا، عالم کا جاہل کا، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہیں۔ یہ کہیں نہیں شریعت کے اندر کہ پہلی سب میں صرف بادشاہ کھڑا ہوگا یا پیر کھڑا ہوگا، باقی سارے پیچھے کھڑے، نہ نہ نہ، مل کے کھڑے ہوں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ نمبر 7، جب آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، امام پڑھاتا ہے تو کبھی لفظوں پہ غور کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، ہم کے اندر ہم سارے آتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم سارے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا، ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہ جمع کے صیغے ہیں سارے۔ آدمی اپنی دعا میں، اپنی فکر میں، اپنے ذکر میں دوسرے مسلمان کو بھی شریک کرتا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا کہ ایاک اعبد پڑھو میں تیری بندگی کر رہا ہوں، نہ، ایاک نعبد ہم تیری بندگی کر رہے ہیں۔ احادیث مختلفہ ملتی ہیں، بعض احادیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے لیے دعا کر کے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے اپنے لیے کیا کرنی ہے، دوسروں کے لیے پہلے کر، اپنے لیے بعد میں کر۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کوئی شاید تقسیم کرنے والا ہو، جیسے کوئی کھانا تقسیم کر رہا ہے یا افطاری کی کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے یا ویسے کوئی خیرات کر رہا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے پہلے اپنا حصہ نکال کے نہیں رکھنا، جو بچ جائے گا وہ اپنے لیے استعمال کرنا، بانٹتے رہو۔ آپ اور میں تو پہلے اپنے لیے، مولوی صاحب تو پہلے نکال کے رکھ لیتا ہے، سمجھے، میں بھوکا نہ رہ جاؤں۔ دوسروں کو بانٹتے رہو، جب بچ جائے گا اپنے لیے رکھو۔ اب اللہ پاک تجھے ڈبل خیرات کا ثواب دے گا کہ تو نے اپنی بھی قربانی کر دی۔ مثلا ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اندر سب کو روزہ ہے، شام کو حضرت فاطمہ روٹی پکا رہی تھی، اتنے میں کوئی مانگنے والا دروازے پہ آیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت حسن سے فرمایا بیٹا ایسا کرو میرے حصے کی روٹی اٹھا کے لے جاؤ مانگنے والے کو دے دو۔ حضرت علی کے کانوں میں آواز گئی تو حضرت علی نے کہا فاطمہ میں کیوں ثواب کے پیچھے رہوں، ایسا کرو میرے حصے کی روٹی بھی دے دو۔ اب حضرت علی کے حصے کی روٹی بھی لے لی حضرت حسن نے، اتنے میں دیکھا چولہے پہ تیسری روٹی بھی تیار ہو گئی تو کہا اماں میرے حصے کی بھی مجھے دے دو، وہ بھی میں مانگنے والے کو دے دوں۔ اب حضرت حسن کے ہاتھ میں ان کی روٹی بھی آ گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنے میں چھوٹے سے دوسرے حضرت حسین ابھی چھوٹے تھے، 1.5 کے، توتلی زبان میں بولے اماں میرے حصے کی بھی دے دو۔ اب یہ چاروں روٹیاں مانگنے والا لے گیا، اب چاروں کو روزہ ہے، اپنے لیے کسی نے نہیں سوچا۔ اتنے میں اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو آواز دے کر کہا گیا کہ دیکھو اس گھر والوں نے اتنی بڑی قربانی کر دیا، جنت کی نعمتیں لے جاؤ ان کے گھر میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اسلام کا تو ہمیں حکم ہی ہوتا ہے کہ پہلے دوسرے کی فکر کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نے حریص کہا ہے، اللہ خود حرص کرتا ہے مدہ میرے مجھے ماننے والا بن، اللہ کو حرص کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حرص کرتے ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ ایسا کریں تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر کے بیٹھیں، چونکہ حالات کافی خراب ہیں، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تو دن بدن سختی ہو رہی ہے۔ ارادہ ہمارا بھی آج تھا کہ شاید جمعہ نہ کرائیں تو اچھا ہے، چونکہ کل بھی ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا، اگلے دن بھی ایک مدرسے میں معاملہ ہو گیا، لیکن بہرحال نہ کرائیں تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ حضرات کو بھی تھوڑا چلیں سوچیں کہ جلدی جلدی کرا لیتے ہیں ایک آدھ جمعہ،
آج ہم نے سوچا کہ پہلا جمعہ 12:40 پہ جماعت کھڑی کر دیں تاکہ جتنے ساتھی آئیں ایک جمعہ ہو جائے جلدی. دوسرا جمعہ جو ہے وہ جتنے آ جائیں گے 1 بجے پھر کرا دیں تاکہ جلدی جلدی فارغ ہوتے جائیں. کوئی آنے والا آ بھی جائے تو وقت سے پہلے ہم فارغ ہو جائیں. اس لیے آپ ساتھی تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر کے بیٹھتے رہیے گا. با جماعت نماز سب سے جو بڑا فائدہ ہے، آپ نے سارے فائدے سن لیے، سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو فکر مند کرتی، بندہ وقت کا پابند بنتا. اور اللہ کی شان ہے، ہمارے دین نے تو ہمیں وقت کا پابند بنایا تھا. دنیا میں سب سے بڑی وقت کی ناپابند قوم جو ہے وہ ہمارے یہاں وقت کوئی نہیں. کھانے کا ٹائم دیا ہوا ہو، شادی بیاہوں میں 8 بجے کا تو 1 بجے سے پہلے کھانا نہیں لگتا. بارات کا ٹائم 10 بجے کا لکھا ہوا ہو تو 2 بجے تک ہم تیار ہی نہیں ہوتے. کہیں آنا جانا ہو تو یہ تو ہمارے ہاں بلکہ کہتے ہیں اچھا جی آپ وقت پہ پہلے ہی آ گئے. حیران ہو جاتا آدمی، کوئی بندہ وقت پہ آ جائے تو وقت سے پہلے آ گئے. 10 بجے کا لکھا تھا تو جی 12-1 تو بج ہی جائے. نماز انسان کو وقت کا پابند کرتی. اور ہمیشہ ایک حدیث ہے، شاید میں نے پہلے بھی سنائی تھی ایک جمعے کو، کہ وقت اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو. وقت کا ناقدر آدمی ہر چیز کی ناقدری کرتا ہے. وقت جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ دوبارہ ہاتھ نہیں آتا. وقت بہت بڑی دولت ہے. انگریزوں نے وقت کو پابند کیا اور اپنے آپ کو وقت کا پابند کیا. ہم مسلمانوں نے وقت کی قدر نہیں. نماز اور اذان مسلمان کو وقت کی قدر دیتی ہے. اور جب وقت کی قدر آتی ہے، یہ وقت کی قدریں نہ ہوتی تو اللہ والفجر والعصر وقت کی قسمیں نہ کھاتی. وقتوں کے اندر کچھ ہے. اللہ پاک وقتوں کی قسم کھاتا. نماز آدمی کو وقت کا پابند کرتی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا. حدیث ہے ایک. تو عورتیں بڑی حیران ہوئی. تو عورتوں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کون سا گناہ ہے کہ ہم زیادہ جہنم میں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں زیادہ ہوتی ہیں عورتوں. ایک تو یہ کہ تم ایک دوسرے کی چغلی بہت کرتے. ایک لطیفہ مشہور ہے، دنیا میں مقابلہ ہوا کہ سب سے بڑا جھوٹ کون بولے گا. جو جھوٹ سب سے بڑا بولے گا اس کو فلانا انعام ملے گا. ہر ایک نے جھوٹ بولا. ایک آدمی بیٹھا رہا. لوگوں نے اس سے پوچھا بھی تو بھی سنا؟ اس نے کہا جی میرے پاس ایک ایسا جھوٹ ہے بتاتا نہیں ہوں، آخر میں بتاؤں. لوگوں نے جب آخر میں اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے کل ایک جگہ 2 عورتیں کو دیکھا جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ چپ بیٹھی ہوئی ہیں. چغلی غیبت کرنا ان کی عادت اور وتیرہ. نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں رہنے والی عورت نماز وقت پہ نہیں پڑھتی. یہ آپ بھی تجربہ کر لیں، میں بھی تجربہ. اے کم کر لوا، اے کر لوا، ہنے پڑھنی ہے جی، ہنے. وہ ساس یا اماں کہتی رہے گی پتر نماز پڑھ لے، با اماں ہنے پڑھنی ہے، معلوم ہوا وقت چلا گیا. آپ مرد لوگ عورت سے بھی گئے گزرے ہو کہ عورت اگر وقت کی پابندی نہ کرے تو مرد بھی وقت کی پابندی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے کہ ان کے ہاں وقت کا احساس نہیں ہے. اگر میں اور آپ مرد ہو کر بھی وقت کا احساس نہ کریں. وقت اللہ کی بڑی دولتوں میں سے دولت ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے، اب ہمیں بھی احساس ہوتا کہ صحت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ لو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو، وقت موت سے پہلے وقت کو غنیمت سمجھ لو. جب موت آئے گی تو پھر وقت ہاتھ میں نہیں رہے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں کوئی بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس کا جواب نہیں دے گا میں نے جوانی دی تھی کہاں گزاری، عمر دی تھی کہاں گزاری، پیسہ دیا تھا کہاں گزارا ہے، کہاں لگایا ہے، کیسے کمایا تھا کیسے لگایا تھا۔ یہ 3 سوال تو ہر مسلمان پر ہے۔ زندگی کا مطلب ہے وقت، وقت کیسے گزارا ہے۔ نماز انسان کو وقت کا پابند کرتی ہے، وقت کی قدر آتی ہے انسان کو۔ میرے دوستو، چار اہل سنت والجماعت کے اماموں میں سے پھر میں آخری بات کروں، ایک امام کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی نے نماز جماعت سے ادا نہیں کی تو اس کی نماز ہی نہیں۔ ایک امام کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک امام صاحب کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری سنت ہے۔ ایک بزرگ کے نزدیک با جماعت نماز ادا کرنا فرض کفایہ کی طرح ہے، کچھ لوگ تو ادا کریں، اگر کچھ بھی ادا نہیں کرتے تو پھر ساری امت گنہگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ با جماعت نماز ادا نہیں کرتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر کے کہوں نماز پڑھا، اور میں چند آدمیوں کو لے جا کر وہ لوگ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ان کے گھروں سمیت بچوں سمیت گھر کے سامان سمیت گھر کو آگ لگا دیں، جو جماعت کی اہتمام نہیں کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو منافق شمار کرتے تھے، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا شیطان اس پر جلدی حملہ کر لیتا۔ پھر بھیڑ بکری کی مثال دی حدیث کے اندر کہ جو بھیڑ ریوڑ کے اندر رہتی ہے اس پر بھیڑیا جلدی حملہ نہیں کرتا، جو ریوڑ سے باہر اکیلی نکل جاتی ہے بھیڑیا اسے جلدی کھا جاتا ہے۔ بندہ جماعت کے اندر رہے تو شیطان حملہ نہیں کرتا، جب جماعت سے نکلتا ہے تو شیطان حملہ کرتا۔ نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول